ایک دفعہ پھر دیا. آپ یہ فرمائیے گا کہ رمضان میں ظاہر روزہ رکھا جاتا ہے, روزے کے کیا لوازم ہیں, کون سی ایسی باتیں ہیں جو ہمیں روزے میں اختیار کرنی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں؟ روزہ لفظ صوم کا ترجمہ ہے, اور صوم کا معنی ہوتا ہے رک جانا, چلتی ہوئی ہوا کا رک جانا, اسے بھی صوم کہتے ہیں. چلتے ہوئے پانی کا ٹھہر جانا, اسے بھی صوم کہتے ہیں. علل اطلاق صوم کا معنی ہے الامساک, کسی چیز کا رک جانا یا کسی چیز کا روک دینا. اب اس صوم کے اس معنی کا روزے سے کیا تعلق ہے؟ وہ ایک بڑا باریک تعلق ہے, بڑا نفیس ایک تعلق ہے, ایک معنوی تعلق ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ رک جاتا ہے. جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اپنے آپ کو روک لیتا ہے. کس چیز سے؟ کھانے سے, پینے سے اور خواہش نفس یعنی جماع سے انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے. تو اب روزے کا معنی روکنا اور رکنا, کہ بندہ مومن ایک وقت مخصوص میں یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے. بندہ مومن رک جاتا ہے کہ میں نے کھانا نہیں, میں نے پینا نہیں, اور میں نے اپنی خواہشات کو پورا نہیں کرنا. یہ بنیادی معنی ہے روزے کا. اور اگر آپ اس میں نیت اللہ کی کریں گے تو آپ کا روزہ مکمل ہو جائے گا, فضیلت والا ہو جائے گا, برکت اور ثواب والا ہو جائے گا. گویا صوم کا معنی رک جانا کہ قدرت ہے اور میسر ہے چیز. پانی سامنے پڑا ہوا ہے, آپ نہیں پی رہے, کھانا سامنے ہے, آپ نہیں کھا رہے, آپ کے پاس جائز طریقے سے اپنی خواہشات پورے کرنے کے وسائل موجود ہیں, آپ نہیں کر رہے, کہ میرے رب نے کہا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک تو نے ان 3 چیزوں سے رک جانا ہے. میں نے اللہ کے رضا کی خاطر قدرت اور میسر ہونے کے باوجود میں یہ چیزیں نہیں کھا رہا اور ان سے میں رک رہا ہوں. تو گویا صوم کا معنی رک جانا ہے, رب کی رضا کی خاطر, رب کی خوشنودی کی خاطر انسان 3 چیزوں سے دن بھر رکا رہے, تو اسے کہتے ہیں صوم اور اسے کہتے ہیں روزہ. علامہ صاحب, انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ان بتائی ہوئی چیزوں سے جن سے اللہ نے منع کیا ہے رک جائے, یہی صوم ہے. لیکن آپ یہ فرمائیے گا کہ انسان کو, مسلمان کو اپنا جو دن ہے پورا, یعنی فجر سے لے کے جب وہ روزہ رکھ لیتا ہے اور مغرب تک, کس طرح سے گزارنا چاہیے؟ اس میں سب سے بڑی بات تو یہ کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے بڑے 2 ٹوک لفظ استعمال فرمائے, کیونکہ یہ چیز اگر روزے میں نہ پیدا ہو تو روزہ رہتا نہیں. پہلی چیز کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دن میں ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں اگر تم لغو, بیہودہ اور فضول گفتگو سے اپنے آپ کو نہیں روکتے تو پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں تمہیں بھوکا پیاسا رکھنے میں. لہٰذا وہ روزے دار جو روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے کے بعد وہ حرام کاموں کو نہیں چھوڑتے, جھوٹ نہیں چھوڑتے, لڑائی جھگڑا نہیں چھوڑتے, غصہ ترک نہیں کرتے اور بیہودہ گفتگو سے اجتناب نہیں کرتے. کاروبار کر رہے ہیں تو نمبر 2 مال کو نمبر 1 کر کے بیچنا, کاروبار کرتے ہوئے مال کیا پیسہ بڑھانے کی خاطر قسمیں اٹھانا, جھوٹ بولنا, یہ جو چیزیں ہیں اگر آپ ان چیزوں سے نہیں باز آتے تو میرے آقا نے فرما دیا کہ رب کو تمہیں بھوکا رکھنے میں, پیاسا رکھنے میں کوئی فائدہ نہیں. تو ایسے روزے داروں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیوں پہلے یہ سمجھا دی بات کہ تمہارا روزہ صحیح معنوں میں روزہ تب اللہ کے ہاں ہوگا کہ جب تم وہ جو روزے کے اندر جو ہے نا امساک, کہ روکنا, اپنے آپ کو رک جانا ہر ناجائز کام سے, جب تک یہ اپنے اندر نہیں پیدا کرو گے روزہ نہیں رہے. علامہ صاحب, یہ ساری چیزیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی منع فرمائی ہیں, اور کہا گیا ہے کہ ہمیں اپنے روزمرہ کے معاملات میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر ہی جاننا چاہیے, اور
اپنی ان برائیوں سے بچنا چاہیے جن کا ہمیں گائے بگائے ذکر آتا ہے. آپ ہی فرمائیے گا کہ روزے میں یا روزے کی حالت میں باقی عام دنوں سے ہمیں کس طرح سے مختلف ہونا ہے؟ دیکھیے اس مقام پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ سب چیزیں تو ماہ رمضان کے علاوہ بھی ناجائز ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہم نے منہ میں روزہ رکھا ہوتا ہے اور یہ بہت بڑی مشقت ہے. بالخصوص یہ جو روزے اب ہم رکھ رہے ہیں گرمی کے روزے اور لمبا دن، یہ بڑی مشقت ہے، یہ ایک بڑی طویل مشقت ہے. تو ہم اگر رب کی رضا کی خاطر اتنی طویل مشقت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم نے فضول اور لغو گفتگو نہ چھوڑی تو تمہارا روزہ ہے ہی نہیں.